حسن نے سلو کیے، حسین نے اس سلو کو برقرار رکھا ہے۔ اور 14ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے چوڑے، تو کون ہوتا ہے معاویہ کے اوپر بکواس کرنے والا؟ میں تیری زبان کے اوپر لگام ڈالوں گا اگر تو معاویہ کے اوپر بولے۔ ہم کم علم نہیں ہیں، ہم نے دلائل کی دنیا میں تمہارا ہی مقابلہ سیکھا ہے۔ میرے نبی کا صحابی ابو بکرہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، مانا کرو، ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو منبر کے اوپر دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، اور حسن بن علی حضور کے ساتھ منبر میں پہلو میں بیٹھا تھا۔ کون؟ ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو منبر کے اوپر دیکھا اور حسن بن علی منبر پر رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ وَهُوَ يَقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، نبی پاک کبھی اس کو دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے، ایک مرتبہ ادھر دیکھتے اور دوسری مرتبہ ادھر دیکھتے۔ منبر پر حضور بیٹھے، پہلو میں کون بیٹھا ہے؟ مردہ پرست مت بنو، زندہ پرست بنو، زندوں کی بات سن لو، زندوں کی بات قرآن و سنت کے جو مطابق ہے اسی کے مطابق چل لو، یہی کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد تو لوگ گالیاں نکالنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بڑا چنگا بندہ ہے، شاید پھر بیان نہ ہو۔ حضور منبر پر ہے، ابو بکرہ کہتے ہیں پہلو میں حسن بیٹھا ہے، نبی پاک ایک نظر ادھر کرتے ہیں اور دوسری نظر لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَقُولُ، سنائی چاہ ہون بیچارے بھی آئے بیٹھے ہیں نا، لہذا سنا دوں نا بات، اگلی باری تو صرف تو سونا۔ ان ابنی، حضور یہاں فرماتے ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، ابن ابنی، ان ابنی ہاذا، میرا یہ بیٹا، میرا کون؟ جی کون؟ حسن۔ ان ابنی ہاذا سید، میرا یہ بیٹا سید بیٹا ہے، سردار بیٹا ہے۔ کس کا نام لیا؟ بولو بولو، کس کا نام لیا؟ لعل ولعل اللہ ان یصلح بہ، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا۔ کیا کہتی ہے؟ میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے۔ دیکھو میرے نبی کا انداز، ادھر حسن کو بٹھایا، ایک نظر ادھر کرتے ہیں دوسری نظر ادھر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے ان یصلح بہ، اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعہ اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ سچی ثابت ہوئی یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں، سچی ثابت ہوئی یا نہیں؟ کب؟ رسول اللہ کا انتقال ہوا 11 ہجری میں۔ کب؟ حسن پیدا ہوا 3 ہجری میں۔ حضور کے انتقال تک حسن کی عمر نکالو، 8 سال بھی پوری نہیں بنتی۔ اسی عرصے میں حسن منبر پر حضور کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کہتا ہے میرا یہ سردار بیٹا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر لفظ سن لو، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی یہاں ماں مجھے پتا ہے تجھے عظیم کے لفظ سے بھی مروڑ پڑتا ہے، مجھے پتا ہے
اس کا تو معنی جو کرتا ہے اس معنی کا بھی مجھے پتا ہے، میں اس معنی کا توڑ بھی جانتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا ہم کم علم نہیں ہیں، ہم نے دلائل کی دنیا میں تمہارا ہی مقابلہ سیکھا ہے۔ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، چلو عظیمتین نے مانے تو تم خرابی کر لے سے من المسلمین، جی من المسلمین، یہ بشارت 11 ہجری سے پہلے کب ثابت ہوئی؟ یہ سلو کب ہوئی؟ کس کے ساتھ ہوئی؟ چلو جی بولتے نہیں ہیں، کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت حسن نے اپنے بابا حضرت علی کی خلافت کو سنبھالا، 6 ماہ تک 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلو کر لی۔ کس کے ساتھ؟ روایت کے لفظ ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ سلو شام کے اندر ہوئی۔ آپ حضرت امیر معاویہ کہتے قم یا حسن فبایع، حسن اٹھو بیعت کریے۔ حسن اٹھے بیعت کی۔ قم یا حسین فبایع، حسین اٹھے بیعت کی۔ قم یا سعد، نام کیا ہے جی؟ قیس، قم یا قیس، چیف آف آرمی سٹاف تھا حضرت حسن کی فوج کا۔ قم یا قیس، حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، فبایع، بیعت کرو۔ انہوں نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، حضرت قیس نے آنکھوں میں پوچھنا چاہتے ہیں معاویہ بیعت کا کہہ رہے ہیں، کروں یا نہ کروں؟ سنو حسین کے لفظ، حسین کہتے ہیں انہو امامی، حسن کی طرف حسین اشارہ کر کے کہتے ہیں انہو امامی، حسن میرا امام ہے۔ قیس میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ جب حسن نے بیعت کر لی تو پھر بیعت کا۔ پھر حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت حسین زندہ رہے، کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار لے کر نہیں نکلے، کبھی بھی۔ حضرت حسن نے بھی بیعت کر لی معاویہ کے ہاتھ کے اوپر، حسن کی تابعداری میں حسین نے بھی بیعت کر لی، چیف آف آرمی سٹاف قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی بیعت کر لی۔ جب تک امیر معاویہ زندہ رہے حسن بھی حسین بھی وظیفے بھی لیتے رہے اور کبھی بھی معاویہ کے خلاف نہیں اٹھے۔ یہ سلو ہوئی 41 ہجری میں۔ اس سلو کی بشارت میرے نبی اپنی زندگی میں حسن کو ساتھ بٹھا کر منبر نبوی پہ دے رہے ہو، تو تمہیں آج جو معاویہ سے تکلیف ہے نبی کی بشارت سے تکلیف ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ حسن نے سلو کیے، حسین نے اس سلو کو برقرار رکھا ہے۔ اور 14ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے چوڑے، تو کون ہوتا ہے معاویہ کے اوپر بکواس کرنے والا؟ میں تیری زبان کے اوپر لگام ڈالوں گا اگر تو معاویہ کے اوپر بولے۔ ہم معاویہ کا احترام اس لیے بطور خلیفہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت کی قربانی دے کر معاویہ کو حکمران مانا تھا۔ میں حسن کی تابعداری مان کر معاویہ کو امام خلافت مان رہا ہوں، اور تیرا تو عقیدہ تو یہ ہے حسن دوسرا امام ہے، اور تیرا یہ بھی عقیدہ ہے امام معصوم ہوتا ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے غلطی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حسن نے بیعت کر لی معاویہ کے، معصوم امام نے بیعت کر لی، تیسرے معصوم امام حسین نے بیعت کر لی۔ ساری زندگی معاویہ کے خلاف پھر تلوار نہیں اٹھائی۔ تو کون ہے؟ ذرا اپنا تعارف تو کروا، میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا۔ تیرے آگے حسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تیرے آگے حسین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی سلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھ میرے آگے تیری کوئی اہمیت نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ یہ سلو حضرت حسن نے کی، اور جب یہ سلو ہوئی تمہیں نے کہا تھا میں دکھاؤں گا، تاریخ کے الفاظ ہیں، تم نے حضرت حسن کو تانا دیا تھا یا مذل المومنین، مومنوں، او مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ وہ کیڑے مومن ہیں جی؟ ہاں، انہوں نے حضرت حسن امام معصوم، ہمارا عقیدہ نہیں ہے حسن کے بارے میں، حسین وہ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، نہ ابو بکر معصوم،
نہ عمر معصوم، نہ عثمان معصوم، نہ علی معصوم، نہ حسن معصوم، نہ حسین معصوم. ہاں صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں. مغفور ہیں، معصوم تو ابھی بھی مسلمان ہے. معصوم کے فعل کے اوپر تجھے اعتراض ہے. پھر جڑے بہت سیانے نا ان ناخنین فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن نے صلح کر لی تھی. اب جو تو بک بک کرتا ہے معاویہ کے اوپر تو تیری بک بک کی وجہ سے فتنہ ابھر رہا ہوتا ہے. اگر تو بھی اپنی زبان کو فتنے کو روکنے کے لیے روک لے تو کم از کم فتنہ تو نہیں پیدا ہوگا نا. تیری بات مان لیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.